لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب شائع کی، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگزی ہونے لگا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ لاہور کے ایک غازی خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم یہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کے ایک غازی عبدالعزیز خان نے لاہور آ کر اس شاتم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیانند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو راجپال سمجھ کر اس پر حملہ کر کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشی، ہردوار اور متھرا چلا گیا، مگر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ غازی علم دین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے، اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے 29 اپریل 1928 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی علم دین نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس کو گیدڑ بہک کی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر غازی نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ اپنے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بارٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو مورخہ 22 مئی 1928 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرہ آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا جائے۔ چنانچہ محمد علی جناح بمبے سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فرخ حسین بیرسٹر نے کی۔ 15 جولائی 1928 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو اب مسکرا کر فرمایا، اے شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا موجب ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ مسلمان عمائدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریوی کونسل میں اپیل دائر کی۔ اس اپیل کا مسودہ محمد علی جناح، جو بعد میں قائد اعظم کہلائے، کی زیر نگرانی تیار کیا گیا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی نے اس اپیل کو بھی رد کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1928 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔
गवर्नर ने शर्त आयद की कि अगर मज़कूरा रहनुमा पुरअमन तदफीन की जिम्मेदारी और किसी गड़बड़ के ना होने की यकीन दहानी कराएं तो जसद खाकी मुसलमानों के हवाले किया जा सकता। मज़कूरा वफ़द ने यह शर्त मंजूर कर ली। 13 नवंबर 1928 को मुसलमानों का एक वफ़द सैयद मरातिब अली शाह और मजिस्ट्रेट मिर्ज़ा मेहदी हसन की क़यादत में मियांवाली रवाना हुआ और दूसरे रोज़ जसद खाकी वसूल किया। मौके पर मौजूद लोगों का बयान है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जसद खाकी में ज़रा भी ताफुन नहीं था और जसद मुबारक बिल्कुल सही वसालम था। चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी गाजी ने वज़ू किया हो, और चेहरे पर जलाल व जमाल का हुसैन इम्तिजाज था और होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। ये अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है। शहीद का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहलाता है। जनाजा का जुलूस 5.5 मील लंबा था। नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें कमोबेश 6 लाख आशिक रसूल ने शिरकत की। हिंदुस्तान में मुकीम जय्यद उलमा किराम व मशाइख भी कोने कोने से रसूल पाक के सच्चे आशिक के आखिरी दीदार के लिए लाहौर तशरीफ लाए। मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने शहीद को अपने हाथों से लहद में उतारा था, जिस पर मौलाना जफर अली खान ने कहा था, काश ये मकाम मुझे नसीब होता। इस मौके पर अल्लामा ने फरमाया, ये तरखान का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। लोगों ने अकीदत में इतने फूल निछावर किए कि मैयत इनमें छप गई। आखिरी आराम गाह लाहौर में बहावलपुर रोड के किनारे मियानी साहिब कब्रिस्तान में एक नुमाया मकाम पर आपकी आखिरी आराम गाह मौजूद है। मज़ार के 4 अतराफ बरामदा है। मज़ार बगैर छत के है। मज़ार के मशरिक में गाजी के वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा की भी आखिरी आरामगाहें मौजूद है।